آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہیں ہمیشہ خاموش نہیں ہوتے. وہ کیسے کہ آپ لوگ سیلف ٹاک کرتے رہتے ہیں. اور سیلف ٹاک کیا ہوتی ہے؟ یہ جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں بار بار اوور تھنکنگ ہوتی ہے اور آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ سیلف ٹاک ہے. سیلف ٹاک آپ کی خود بخود نہیں کریٹ ہوتی، یہ آپ کے سیلف ایکسپیرینس سے، اور یہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ بول رہا ہوتا ہے. اور کچھ وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں. فار ایگزامپل، آپ لوگوں نے سوشل میڈیا آن کیا یا میڈیا پر ایسا کوئی ڈرامہ دیکھ لیا جس میں کوئی ٹریجڈی تھی. اب آپ لوگوں کو فیئر کریٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ نہ ہو جائے. اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ لوگوں کو تانا دے دیتا ہے، کوئی ٹونٹ کر لیتا ہے، بلی کرتے ہیں آپ لوگوں کو کلاس میں، کہیں آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز ہو گئے یا اب بھی پریزنٹس میں آپ کو کوئی بھی کچھ کہہ دیتا ہے، طنز دیتا ہے، تانا کرتے ہیں، تو آپ لوگ کیا ہیں، وہ بھی آپ کے انکانشیس مائنڈ میں کہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں. تو یہ جو آپ سیلف ٹاک کرتے رہتے ہیں نا، چاہے وہ پوزیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، اصل میں وہ آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو آپ کے لیے فیئر کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں وہ خناس ہے. خناس کیا ہے؟ جو سورۃ ناس میں بھی بتایا گیا اس کے بارے میں کہ آپ لوگ جو ہیں اس سے پناہ اللہ کی مانگیں. گمان، کیونکہ آپ کہا گیا نا، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگ نیگیٹو تھاٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہوتے، آپ اپنے بارے میں بھی غلط سوچ رہے ہیں کہ آپ سے نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح سے آپ دوسروں کے بارے میں بھی بدگمانی کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا یا وہ اچھا نہیں ہے. فار ایگزامپل، ہسبینڈ وائف ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے بارے میں کبھی نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو وائف ہے وہ مجھے چیٹ نہ کر رہی ہو، یا لویل نہیں ہے، یا وہ جو ہے گریڈی ہے. اسی طرح سے ہسبینڈ بھی سوچتا ہے اور جو وائف ہے وہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں خناس ہوتی ہیں جس میں سورۃ ناس میں ہمیں اس سے پناہ مانگی گئی ہے. یہ ساری سیلف ٹاک ہے آپ کی جو آپ لوگ دن بھر کرتے رہتے ہیں. اگر آپ لوگ کوئی پرانی چیز دیکھ لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز ایسی دیکھ لیتے ہیں سامنے، پھر آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے. آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے ہمارے پاس بھی ایسی بائک تھی، یا پھر ہمارے پاس ایسی کار تھی، یا کوئی بھی آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں، کوئی سانگ سن لیتے ہیں، کوئی بیک گراؤنڈ پہ پلے ہو رہا ہے تو آپ لوگ سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ سانگ کبھی میرا فیوریٹ تھا، یا کوئی ٹریجڈی اس سے آپ کو جو لنک کر رہی ہوتی ہے وہ یاد آ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو آپ کی سیلف ٹاک ہوتی ہیں یہی آپ کی ریئلٹی بناتی ہیں. آپ لوگوں نے یہ ایکسپیرینسز کیے ہوں گے، کبھی نہ کبھی ایک بار تو آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا کہ یہ جو ہو رہا ہے نا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. وہ اصل میں آپ لوگوں کے پاس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، کچھ آپ کے انکانشیس میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ ریئلٹی بنتی ہے آپ کی اپنی سوچ سے، تو پھر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. اور جو آپ لوگوں کے ساتھ بار بار وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں نا، اسے ڈیجا وو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بار بار آپ کی چیزیں یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں جو آپ کی تھاٹس میں آ رہی ہیں بار بار آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ کبھی نہ کبھی وہ ریئلٹی بن جاتی ہیں. تو اسی لیے بہتر ہے کہ ہمیں قرآن پاک سے سیکھنا چاہیے، سورۃ ناس سے سیکھنا چاہیے. اور دیکھیں آپ لوگ کہ ہمیں اپنی سوچ کو کنٹرول کرنا چاہیے. سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو پہچانیں. اپنے آپ کو ہم لوگ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ جب آپ لوگ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا سوچ زیادہ آ رہی ہے، آپ کا مائنڈ بار بار کیا کہہ رہا ہے، تو یہ آپ کی پہچان ہے. اسی لیے اگر آپ اپنے بارے میں، خود کے بارے میں بھی اچھا گمان نہیں کر رہے کہ آپ لوگ اچھے نہیں ہیں، جو آپ کے پاس ایکسپیرینسز رہ چکے ہیں، تو آپ لوگ اسے بار بار نہ دہرائیں، نہ ہی کسی اور کے بارے میں بدگمانی کریں. کہ جب تک آپ کو کلیئر نہیں ہو گیا کہ وہ ایسا ہے تو آپ لوگ ایسا مت سوچیں. کہ آپ لوگ پہلے خود کو پہچانیں کہ ہم لوگ خود کیا ہیں، پھر ہم لوگ اس سوچ کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اسے پوزیٹیو وے میں لے کر آئیں. سورۃ ناس پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ان وسوسوں سے نجات دے، ہمیں اچھا سوچنے کی توفیق دے تاکہ ہماری ریئلٹی میں بھی اچھا بن سکے. تھینک یو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں.